یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایک قول حکمت ہے، ایک دانا کا قول ہے کہ زندگی ایک اکتا دینے والی کہانی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک اکتا دینے والی کہانی ہے۔ اس کو وہی شخص کامیابی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے جس کی توجہ ہمیشہ اگلی پیراگراف پر لگی رہے۔ عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی مختصر، عارضی اور فانی امتحانن ہے۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ایک دن آپ کے حق میں ہوگی اور ایک دن آپ کے خلاف۔ 2 دن کی زندگی ہے، ایک دن آپ کے حق میں اور ایک دن آپ کے خلاف۔ جس دن یہ آپ کے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اس دن تکبر نہ کرنا، اس دن فخر نہ کرنا، اور جس دن یہ زندگی آپ کے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ جو دن آپ کے حق میں ہوگا وہ آپ کو خوشی دے گا، اور جو دن آپ کے خلاف ہوگا وہ آپ کو تجربہ دے گا، وہ آپ کو سکھائے گا۔ مختصر، عارضی اور فانی زندگی ہے، بطور امتحان ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جائیں اور اس زندگی کو قیمتی بنائیں، اس میں اعمال صالحہ کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو فسق اور فجور سے، اپنے آپ کو بے حیائی سے، اپنے آپ کو نتنے فتنوں سے بچائے، وہ شخص کامیاب ہو۔ ایک شخص مر رہا تھا، مرنے سے چند ساعت پہلے، مرنے سے چند منٹ پہلے اس نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو چند وصیتیں کی۔ مرنے والا شخص اپنی اولاد کو پہلی نصیحت جو کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میرے بیٹوں، میری اولاد، میں دنیا سے جا رہا ہوں، چند وصیتیں ہیں آپ کے لیے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ مہمان کی عزت کیا کرو۔ جب بھی کوئی آپ کے پاس مہمان بن کر آئے تو اس کی عزت کرنی ہے۔ اور اس شخص نے دوسری وصیت اپنی اولاد کو جاتے جاتے یہ کی کہ میرے پیارے بیٹوں، جب تم شرفاء کی مجلس میں ہو تو ان کے لیے اپنے احساسات اچھے رکھو، ان کے لیے اپنی سوچ مثبت رکھو، منفی نہ رکھو۔ اور تیسری وصیت کہ بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو۔ حالات جیسے بھی ہوں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کنجوس اور بخیل کہا جائے۔ اور چوتھی آخری وصیت یہ کی کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میری یہ آخری وصیت ہے کہ مشکل چاہے جتنا بھی بڑا ہو، تم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، تم نے تو توکل، بھروسہ اللہ پر رکھنا ہے۔ تو مشکل کشا ہے، تو مشکلات جتنے بھی بڑے ہوں مشکل کشا سے بڑے نہیں ہیں۔ اس پر تمہارا ایمان ہوگا، اس پر تمہارا یقین اور بھروسہ اور اعتماد ہوگا، صبر اور استقامت کا دامن پکڑے رہو گے، اپنی امید قائم رکھو گے۔ امید پر دنیا تو قائم ہے، تو انشاءاللہ اس مشکلات سے نکلنے کا، ان مصائب سے، ان پریشانیوں سے نکلنے کا اللہ رب العالمین تمہیں راستہ بنا دے گا۔ تم نے اپنی سوچ مثبت رکھنی ہے، منفی نہیں۔ 2 قسم کی سوچیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی سوچ کو کہا جاتا ہے مثبت طرز فکر، اور دوسری قسم کی سوچ جو ہے وہ ہے منفی طرز فکر۔ اور یہ زندگی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ اس کو وہی شخص اس میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے جس کی سوچ کیا ہو، مثبت ہو،
جو اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والا ہو، جسے طریقہ آتا ہو اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنے کا، جس کا اللہ پر ایمان اور یقین ہو، اور جس کو طریقہ آتا ہو کہ میں اپنے رب سے کیسے مدد مانگوں گا، اور مدد کرنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو۔ کس کی مدد طلب کرو؟ اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ کب مدد طلب کرو؟ جب بھی تم کسی بھی مشکل میں ہو، تمہارے ذہن میں، تمہارے خیال میں، وہم و گمان میں یہ بات آ جائے کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو اس وقت مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اور کیسے؟ فرمایا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ صبر کتنا مختصر لفظ ہے، 3 حروف سے بنا ہے، صاد با را، صبر۔ لفظاً مختصر لیکن معنن ایک وسیع سمندر ہے کہ مشکلات پر صبر کرتے ہوئے اللہ سے مدد طلب کرو، آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو۔ اسی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بے حیائی کے طوفان سے بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو نتنے فتنوں سے اور قسم قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صبر کرنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، اس پر صبر کرنا ہے۔ دنیا کی فضول عیش و عشرت کی طرف نہیں جانا، صبر کرنا ہے۔ تو ایک ہے مصائب پر صبر، مشکلات پر صبر، ایک ہے گناہ سے صبر، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا بھی صبر ہے، اور ایک ہے اعمال صالحہ کے اوپر صبر، کہ جو آپ نیک عمل کریں گے، نیک عمل کے لیے آئیں گے، آپ کو مشقت تو ہوگی، عمل کرنا پڑے گا، تو اس پر صبر کریں گے۔ تو جو بھی صبر کے ذریعے، والصلاۃ، پہلی چیز صبر ہے، اور دوسری چیز صلاۃ ہے، نماز۔ لیکن نماز ایسی ہو کہ آپ کو غیبت سے روکے، نماز ایسی ہو کہ آپ کو بے حیائی سے روکے، نماز ایسی ہو کہ آپ کو ہر قسم کے فحش اور منکر کاموں سے روکے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ تو جو بھی شخص خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو نماز کے جو فوائد ہیں وہ اسے ملیں گے۔ ایسی نماز ہو کہ جس نماز میں اس کا دل مطمئن ہو جائے، اس کا دل رکوع کرتے ہوئے اطمینان پکڑے، اس کا دل سجدہ میں مطمئن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بے قراری کے ساتھ رکوع بھی کرے اور بے قراری کے ساتھ سجدہ اور چند رکعتیں پڑھ کے بھاگ جائے، ایسی نماز نہیں۔ ایسی نماز جو آپ کو اطمینان دے، جو دل کی پریشانی ہو وہ ختم کر دے، جو منفی سوچے ہو وہ تمام منفی سوچے، ایسی مثبت نماز سے ختم ہو جاتی ہے، ملیامین ہو جاتی ہے، اور انسان کی روح پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ کہ اے ایمان والو، مدد طلب کرو ہر مشکل میں صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور فرمائے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو مصائب پر، مشکلات پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کیے جائے، شہید کر دیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں، یعنی ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے، ان کی قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ دنیا میں انسان اس کا شعور ادراک نہیں پا سکتا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر میں، برزخ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں ایمان والوں پر، شہداء پر، صالحین پر، اللہ رب العالمین کے نیک بندوں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکر ہیں اور جو تکبر کرنے والے ہیں، جو ضد و عناد کے راستوں پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے قبر اور برزخ کے عذاب ہیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے ہمیشہ ایک جیسی نہیں،
کبھی تم پر بھوک کی حالت بھی آئے گی، کبھی تم پر خوف کی حالت بھی طاری ہوگی، خوف میں مبتلا ہوگے، کبھی مال کا نقصان ہوگا، کبھی جان کا نقصان ہوگا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں اے انسانوں، خوف کے ذریعے، خوف میں تمہیں مبتلا رکھیں گے۔ وہ خوف دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خوف کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے، بھوک کے ذریعے بھی تمہاری آزمائش ہوگی۔ ونقص من الاموال، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہارے مال میں، تمہارے کاروبار میں کمی بھی آئے گی، یہ ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہیں گے۔ والانفس، اور تمہارے نفسوں میں بھی، والثمرات، اور تمہارے رزق میں بھی کبھی کمی آئے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے، عارضی ہے، جیسا کہ میں نے کہا 2 دن کی زندگی ہے۔ ایک دن یہ زندگی آپ کے حق میں ہوتی ہے، ایک دن آپ کے خلاف ہوتی ہے۔ جس دن آپ کے حق میں ہو اس دن آپ نے تکبر نہیں کرنا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، نہیں۔ جس دن آپ کے خلاف ہو اس دن آپ نے بے صبری نہیں کرنا، اس دن آپ نے صبر کرنا۔ تو جو امتحانات میں ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب دنیا میں، جب ان کی زندگی میں ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ ہماری ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، ہماری زندگی اللہ نے ہمیں دی، تو جو نعمت اللہ نے ہم سے چھین لی وہ اللہ کی تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہم بھی اللہ کے پاس جائیں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں مسائل پر صبر کرتے ہیں اور اچھے اوقات میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس عارضی اور فانی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ لقمان حکیم نے ایک بار اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے، دنیا کے لیے اتنی فکر کر، اتنا بھاگ دوڑ کر، اتنا خوف رکھ جتنا دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت کے لیے اتنی فکر کر، اتنا خوف رکھ جتنی آخرت کی زندگی ہے۔ مانا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، فانی ہے، 2 دن کی ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ خوف زدہ مت ہونا، اس کے لیے اتنی زیادہ فکر نہ کرنا۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، لوگوں دنیا کی زندگی جو تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو یہ تو زندگی نہیں ہے، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ لہو و لعب ہے، یہ کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی سے، دنیا کے عیش و عشرت سے تمہارے دل بہل جاتے ہیں اور تمہارے ابدان بدن مشغول رہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے، فانی ہے، اور سب جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، بے شک آخرت کی جو زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی حقیقی زندگی ہے، آخرت کا گھر یہ حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان، کاش کہ لوگ جان لیں کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اور دنیا میں رہ کر جو عارضی اور فانی اور امتحان کی زندگی ہے اس کو اسلام کے طریقے کے مطابق گزارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ کامیاب کون اور ناکام کون؟ میرے بھائیوں، سورۃ الشمس میں اللہ رب العالمین نے ایک طویل قسم کے بعد اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں کیسے شک ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات یقیناً، اور اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قسم اٹھا کر کہہ رہا، اور اس کے باوجود 1 قسم نہیں، 2 قسم نہیں، 3 قسم نہیں، قرآن مجید میں سب سے طویل قسم ہے۔ سورۃ الشمس سے 11 بار اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔
فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھتے کی، جب سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے اور جب اس کی دھوپ زمین پر پڑتی ہے اللہ کے حکم سے، جب یہ آگ برسا رہا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اس کی قسم والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب یہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب دن اس سورج کو روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی کہ یہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہیں، چھپا لیتی ہیں، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، اللہ فرمانا ہے آسمان کو دیکھو، اس آسمان کی قسم، وما بنا، اور اس ذات کی قسم جس ذات نے اس آسمان کو بنایا ہے، والارض، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی قسم جس ذات نے اس زمین کو بچھایا ہے، ونفس وما سواها، اور انسان کے نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس ذات نے انسان کے نفس کو بنایا ہے، فالهمها فجورها وتقواها، تو اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ سے محبت بھی ڈالا ہے اور نیکی سے محبت بھی ڈالا ہے، اور یہ امتحان کے لیے کہ گناہ میں وقتی لذت پا کر یہ اس کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، لیکن اس کا امتحان اس میں ہوتا ہے کہ اس کے قریب نہ جائے۔ فَأَلْهَمَهَا، اللہ نے ڈالے ہیں فجورها، اس کے فجور، اس کے گناہ، اس کے معاصی، وتقواها، اور اس کی پرہیزگاری، قد افلح من زکاها، کامیاب وہ ہیں جو اس نفس کو پاک رکھے بغض سے، حسد سے، شرک سے، کفر سے، کینہ سے اور ہر قسم کی بے حیائی سے، وقد خاب من دساها، اور ناکام وہ ہیں جو اس کو گندا کر دے، آلودہ کر دے شرک سے، کفر سے، بغض اور عناد سے۔ جو اس کو پاک رکھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ اور آخرت میں بھی، لیکن جو اس کو گندا کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے انسان کا نفس پلید ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا میں بھی اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نیکی کا ثواب صرف آخرت میں ہوگا، نہیں، نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے علم کو ضائع کر لیتا ہے، اور انسان کی عزت ہوتی ہے لیکن کسی گناہ میں ملوث ہو کر اس کی عزت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور انسان کے پاس قیادت ہوتی ہے لیکن گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی قیادت کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح انسان صحت مند ہوتا ہے لیکن گناہوں کے ذریعے سے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ المعاصی تزیل النعم، جو معاصی ہے، نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو زائل کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک۔